افسانہ گنجفہ، تحریر نیّر مسعود۔ اپنی زندگی مجھ کو بلوے والی رات سے بری لگنا شروع ہوئی۔ اس رات جب میں قبرستان سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں کئی جگہ مجھ کو روک کر پوچھ گچھ کی گئی۔ پوچھ گچھ کیا صرف 3 سوال کیے جاتے تھے: کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ پہلے اور دوسرے سوال کا جواب میں فوراً دے دیتا تھا، لیکن تیسرے سوال پر اٹک جاتا تھا۔ میں جواب سوچتا رہ جاتا اور پوچھنے والے مجھے ڈپٹ کر فوراً گھر جانے کی تاکید کرتے، پھر کسی اور راہ چلتے کو روک کر اس سے یہی سوال کرنے لگتے۔ اس میں 2-1 کی پٹائی بھی ہو گئی۔ شروع میں تو میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ تیسرا سوال کہیں مجھ پر بھی نہ ہاتھ اٹھوا دے، اس لیے اس کا جواب دیتے ہوئے بوکھلا جاتا تھا۔ لیکن اپنا گھر قریب آتے آتے مجھے اس سوال پر کچھ غصہ آنے لگا، اور جب آخری بار مجھ سے پوچھا گیا کیا کرتے ہو تو میں نے دل ہی دل میں جواب دیا: اماں کی کمائی کھاتا ہوں۔ اماں کی کمائی میرے ابا بھی کھاتے تھے۔ دمے کی بیماری اور لاٹری کے شوق نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا۔ میں نے انہیں پڑے پڑے کھانستے یا لاٹری کے ٹکٹ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے کے سوا کچھ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کا خرچ اماں چکن کی کڑھائی کر کے چلاتی تھیں۔ اماں ہی نے مجھے تعلیم بھی دلائی، جس کے دوران ان کو شاید یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں ابا کا روگ مجھے بھی نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے مجھے آگے پڑھنے کے لیے اپنی ایک منہ بیلی بہن کے یہاں الہ آباد بھیج دیا۔ مجھ کو یقین ہے کہ وہ ان بہن کو ہر مہینے میرے خرچ کے علاوہ اوپر سے بھی کچھ بھیجتی تھیں۔ میرے الہ آباد جانے کے دوسرے تیسرے سال ابا کی وفات ہو گئی، لیکن میری تعلیم الہ آباد ہی میں پوری ہوئی، جس کے بعد میں لکھنؤ واپس آ گیا اور اب کئی سال سے آوارہ گردی کر رہا تھا اور اپنے مرحوم باپ کی طرح اماں کی کمائی کھا رہا تھا۔ کام اگر کچھ کرتا تھا تو بس اتنا کہ جمعرات کے جمعرات ابا کی قبر پہ شمع جلا آتا تھا، لیکن میں اپنی زندگی سے خوش تھا۔ بلوے کی اس رات اس تیسرے سوال کا جواب دیتے دیتے میں نے اپنی اس زندگی کو، جس سے میں خوش تھا، بار بار لیکن ہر بار ایک ہی طرح سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ آخر مجھ کو اپنے آپ پر غصہ اور اپنی اماں پر ترس آنے لگا، جو اس وقت اور بڑھ گیا، غصہ بھی اور ترس بھی، جب گھر کے دروازے پہ پہنچ کر پڑوسیوں سے مجھ کو معلوم ہوا کہ اماں بلوے کی خبر ملتے ہی برقع اوڑھ کر مجھے ڈھونڈنے نکل گئی تھیں اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے خیال آیا کہ ان سے بھی پوچھا جا رہا ہوگا کیا نام ہے، کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو۔ میں اس وقت ان کی تلاش میں جا رہا تھا، لیکن پڑوسیوں نے مجھے زبردستی روک لیا۔ اماں سب کو قسم دے گئی تھی کہ اگر میں ان کی واپسی سے پہلے گھر پہنچ جاؤں اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگوں تو مجھے جانے نہ دینا۔ پڑوسی مجھ سے بلوے کا حال پوچھ رہے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، اور سچی بات بھی یہی تھی۔ مجھ کو اماں کی فکر لگ گئی تھی اور میں پڑوسیوں کے روکنے سے رکنے والا نہیں تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر رک گیا اگر میرے چلے جانے کے بعد اماں واپس آئی تو پھر میری تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی، اس لیے میں گھر کے اندر آ گیا۔ دالان میں چوکی پر میرا کھانا سینی سے ڈھکا رکھا تھا۔ ایک پڑوسن اس کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اماں ان کو بھی قسم دے کر گئی تھیں کہ میرے آتے ہی مجھ کو کھانا کھلا دیں۔ میں نے پڑوسن کو رخصت کر دیا۔ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ منہ دھو کر سینی کے پاس بیٹھ گیا، اسی وقت اماں آ گئیں۔ ان کو باہری پڑوسیوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوں، پھر بھی وہ گھر کے اندر اس طرح بین کرتی ہوئی داخل ہوئیں جیسے میری لاش دیکھنے کے لیے لائی جا رہی ہوں، اور میرے پاس پہنچ کر انہوں نے وہ سب کیا جو کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پانے کے بعد کر سکتی ہے۔ اس وقت مجھ کو اندازہ ہوا کہ وہ اب تک مجھ کو چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہیں جو ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی ہو۔ اس وقت مجھ کو یہ بھی احساس ہوا کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، اور کیا کرتے ہو کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے۔ مجھے کھانا کھلانے سے لے کر بستر پر لٹا کر تھپکنا شروع کرنے تک وہ بار بار مجھ کو اس طرح چھو کر دیکھتی رہیں جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں پورے ہاتھ پیر لے کر گھر واپس آیا ہوں۔ اب میں چپ چاپ لیٹا ہوا تھا، نیند آ چلی تھی، اور اماں قریب بیٹھی مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ راستے میں کچھ ہوا تو نہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں تو۔ وہ اسی طرح مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی اب سے ہم تمہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ تب میں نے کہا اماں
اب سے میں تمہاری کمائی نہیں کھاؤں گا۔ اس رات اماں پر کھانسی کا پہلا دورہ پڑا۔ میں نے اماں کو بتائے بغیر کام کی تلاش میں نکلنا شروع کر دیا، لیکن مجھ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کام کس طرح تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے پہلے کی طرح آوارہ گردی کر کے واپس آ جاتا تھا، اور کچھ دن بعد گھر سے نکلتے وقت مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کام ڈھونڈنے نکل رہا ہوں۔ لیکن اب آوارہ گردی میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ گھر سے میرا نکلنا کم ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑھ گیا، اس لیے کہ اب میں ان دن میں کئی بار نکلتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ جاتا، پھر نکلتا، پھر واپس آ جاتا۔ اسی زمانے میں ایک دن میں نے اماں کو دیکھا، بہت باریک سفید کپڑے کا ایک پارچہ آنکھوں سے قریب لگائے ہوئے اس پر سفید دھاگے سے ایک نازک سی بیل کاڑ رہی ہیں۔ میں ان کے پاس چوکی پر بیٹھ گیا اور بولا، اماں کپڑا آنکھوں کے اتنے قریب کر کے نہ کاڑھا کرو، نگاہ کمزور ہو جائے گی۔ وہ تو کمزور ہو ہی گئی ہے بیٹے، انہوں نے کہا۔ پھر ان پر کھانسی کا ہلکا سا دورہ پڑا۔ کھانسنے بھی بہت لگی ہو۔ کھانسی تو آتی جاتی رہتی ہے، وہ بولی، مگر رات کو سانس جو پھولتی ہے۔ تو کوئی دوا ہے؟ انہوں نے کہا، کھاتے ہیں، فائدہ بھی ہے۔ لیکن انہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا، یا شاید وہ دوا کھاتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک دن ان کو پھر ٹوکا، اماں تمہاری کھانسی کم نہیں ہو رہی ہے۔ کم تو ہو گئی ہے، بس رات کو زیادہ آتی ہے، انہوں نے بتایا۔ پھر کچھ رک کر پوچھا، تمہاری نیند تو نہیں خراب ہوتی؟ میری نیند خراب نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک رات کو خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا تھا اور میں اس خواب کو بھول گیا تھا۔ میں اسے یاد کرنے کی کوشش کی، نہیں یاد آیا۔ میں نے کروٹ بدل لی اور دوبارہ سونے کا تھا کہ مجھے اماں کے کھانسنے کی دبی آواز سنائی دی۔ مجھ کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر ایک اور، لیکن ایک کھانسنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دی اور کانوں پر زور دیا۔ باہر صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صحن میں تاروں کی ہلکی روشنی تھی، لیکن اماں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں، میں نے پکارا، انگنائی میں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں صرف کھانسی کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ اماں کنویں کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے قریب جا کر انہیں پکارا، پھر جھک کر دیکھا۔ وہ اپنے دوپٹے کا ایک پلو کا گولا سا بنا کر منہ پر رکھے کھانس رہی تھیں، اور ان کا بدن بار بار جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنی دیر سے کھانس رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے جگایا بھی نہیں۔ وہ اب جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں انہیں پکڑ کر دالان میں لے آیا اور بستر پر بٹھا کر ان کی پیٹھ سہلانے لگا۔ دیر میں ان کی سانس ٹھہری۔ انہوں نے پانی مانگ کر پیا، پھر بولی، تم کیوں اٹھ گئے؟ خواب دیکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ خواب مجھے کچھ یاد آنے لگا۔ سو جاؤ، وہ بولی، ہم بھی سو جائیں گے۔ میں نے دیکھا تھا میں کھانا کھا رہا ہوں اور تم سامنے بیٹھی مجھے پنکھا جل رہی ہو۔ انہیں ہنسی آ گئی۔ یہ بھی کوئی خواب ہے؟ انہوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا، اماں مجھے چکن کاٹنا سکھا دو۔ انہوں نے کچھ پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹے، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو کوئی اور کام سکھا دو۔ میں نے کہا، یا کہیں نوکری دلوا دو، آخر کب تک ابا کی طرح تمہاری کمائی کھاؤں گا؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، اچھا ابھی تو سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے لیٹ کر دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور یہ خیال نہیں کیا کہ میں خود ایسا بچہ ہو رہا ہوں جو ماں کی انگلی پکڑ کر چلنا چاہ رہا ہو، اور میرے بار بار کے تقاضوں کو اماں خاموشی سے سن رہی تھیں۔ لیکن جب میں نے ایک بار پھر کہا، آخر کب تک ابا کی طرح، تو ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے میرا گال تھپ تھپا کر بہت نرم لہجے میں کہا، یہ ایک دم سے اپنے باپ کا بیری کیوں ہو گیا لڑکے؟ بیری نہیں ہے ماں، میں بولا، لیکن ان کی ذات سے تم نے کتنے دکھ سہے ہیں۔ ہم نے کون سے دکھ سہے ہیں؟ دکھ تو انہوں نے سہے۔ ان مرد کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی عورت اسے کما کر کھلائے؟ ان کا زمانہ تھا، انہوں نے ہمیں کما کر کھلایا جب کسی کام کے نہ رہے۔ میں نے تو انہیں کبھی کماتے نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے بیٹے، وہ بولی اور اچانک روحان سی ہو گئی۔ کون سا سکھ تھا جو مرنے والے نے ہمیں نہیں دیا، اور تمہارے لیے بھی کیا کچھ نہیں کیا؟ میرے لیے؟ میں نے پوچھا، میرے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ تمہیں ولایت بھیج رہے تھے۔ ولایت؟ پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا۔ نہیں بھیج سکے تو اب جو چاہے کہہ لو۔ وہ پھر روحانسی ہو گئی، کچھ دیر تک خاموش رہی۔ ولایت؟ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا اگر بیٹا ہوا تو اسے ولایت میں پڑھوائیں گے۔
ولایت؟ تمہیں پتہ ہے ولایت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا خبر، وہ بولی۔ وہی بتاتے تھے سمندر پار کوئی کالج ہے۔ انہیں پتہ بھی تھا کہ ولایت جا کر پڑھنے میں کتنا خرچ بیٹھتا ہے۔ پتہ کیوں نہیں تھا؟ کتنوں سے پوچھ پوچھ کر تو حساب لگایا تھا۔ کتنا نکلا؟ مجھے کیا خبر کتنا نکلا، مگر بہت تھا۔ پھر کیا؟ اللہ کے بندے نے ہمت نہیں آ رہی، پہلے رستم نگر اور شاہ گنج والے مکان بیچے، 2 مکان بیچ ڈالے۔ مکان کاہے کو، کھنڈر تھے، انہوں نے کہا۔ پھر دفتر سے جتنا ادھار مل سکتا تھا وہ لیا، کچھ پیسہ ہمارے زیوروں سے آیا، تمہارے زیور بھی بکوا دیے۔ ان کے دل کو لگی ہوئی تھی، اور تمہارے دل کو؟ جو ان کا دل وہ ہمارا دل، مگر ہم یہ انتظام دیکھ دیکھ کر کٹتے بھی تھے کہ اکیلی اولاد اور 7 سمندر کا سفر۔ اچھا، پھر یہ سب روپیہ کہاں گیا؟ اماں چپ رہیں، دیر تک نہیں بولی۔ تو میں نے پوچھا، سب لاٹری میں اڑا دیا؟ نہیں، لاٹری تو ان کا جب ہاتھ خالی ہو گیا، اس کے پیسے تب ہم دیتے تھے۔ پھر اپنا روپیہ کہاں اڑایا؟ یہ نہ انہوں نے بتایا نہ ہم نے پوچھا، لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں، وہ کسی برے فعل میں نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ اس طرح خاموش ہوئی کہ ان سے کچھ پوچھنا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا، اس لیے میں بھی خاموش رہا۔ لیکن جب اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جانے لگی تو میں نے انہیں روک لیا۔ اچھا، اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا؟ سانس نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا۔ کھانسی اٹھتی تو معلوم ہوتا تھا دم اکھڑ جائے گا۔ نوکری ہونے سے پہلے ہی دفتر والوں نے پینشن دے دی۔ کتنی پینشن ملتی تھی اللہ جانے، ہمیں تو اس کی صورت دیکھنے کو ملے نہیں۔ پینشن بھی اڑا ڈالتے تھے۔ اس پر ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اڑانا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ اڑانے والے آدمی نہیں تھے تو پھر پینشن؟ دفتر کا قرضہ بھگتانے کے لیے بیچ دیا، اب تم اسے اڑانا کہہ لو۔ مجھے اپنے سوالوں پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ یہ بھی محسوس ہوا کہ میں نے اماں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ بھی نہیں جانتا وہ کس دفتر میں کام کرتے تھے۔ ابا کس دفتر میں کام کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ لمبا سا انگریزی نام تھا، ہمیں یاد نہیں ہو سکا۔ دفتر میں وہ کیا تھے؟ وہ بھی کوئی انگریزی نام تھا۔ اس کے بعد وہ پھر دیر تک خاموش رہی۔ آخر میں نے کہا، اچھا ابا کی اور باتیں بتاؤ۔ کیا بتائیں؟ انہوں نے کہا، پینشن بیچ کر آئے تو 2 دن تک کھائے پیے بغیر پڑے رہے، جان دے دینے پر مستعد تھے۔ ہم نے تمہاری جان کی قسم دی تو آپے میں آئے۔ پھر کیا؟ دوسرے دن سے ہم نے سوئی سنبھال لی۔ تمہیں چکن کاٹنا آتا تھا؟ چھٹ پنے سے ہی۔ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے پوچھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی اماں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھوپھی اماں نے، وہ بولی، شوقیہ کاٹتی تھی، کھیل ہی کھیل میں ہم نے بھی سیکھ لیا، لیکن ہاتھ میں ایک ہنر آ گیا، نہیں تو آج تیرے میرے گھر میں جھاڑو برتن کر رہے ہوتے۔ پھر اماں نے بتایا کہ انہوں نے کئی غریب لڑکیوں کو چکن کا کام سکھایا، اور یہ لڑکیاں اجرت پر کڑھائی کرنے لگیں۔ جب ابا کے ہاتھ خالی ہو گئے تو یہی لڑکیاں کام آئیں۔ ان کے ذریعے گول دروازے میں چکن کے ایک تھوک بیوپاری کے یہاں سے اماں کو بھی کام ملنے لگا تھا۔ اماں نے بیوپاری کی تعریف کی۔ لالا بھلے مانس ہیں، اچھے کام کی پہچان ہے، کوئی کام بہت پسند آ جاتا ہے تو اپنی طرف سے بڑھا کر مزدوری دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی اور ذکر چھیڑ دیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ اس دن سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اماں اتنی اچھی گفتگو کر لیتی ہیں۔ ان کی باتوں میں کھو کر میں بھول ہی گیا کہ ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اماں نہیں بھولی تھی، اس کا مجھے یقین ہے۔ نیکسٹ چیپٹر۔ میں نے گھر سے نکلنا اور بھی کم کر دیا۔ زیادہ تر خالی بیٹھا بے دھیانی کے ساتھ دیکھا کرتا کہ اماں چوکی پر بیٹھی کڑھائی کر رہی ہیں، اور کچھ دیر بعد کھانسنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی ان پر کھانسی کا دورہ سا پڑ جاتا تو میں دوڑ کر انہیں پانی پلا دیتا یا ان کی پیٹھ سہلانے لگتا۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر سوئی سنبھال لیتی۔ ایک دن ان کی پیٹھ سہلاتے سہلاتے میری نظر ان کے پہلو میں رکھے ہوئے پارچوں کے ڈھیر پر پڑی، اور میں نے کہا، اماں اتنا کام نہ کیا کرو، موٹا کام ہے۔ انہوں نے کہا، اس میں دیری کیا لگتی ہے؟ میں نے ایک بار پھر کھردرے رنگین کپڑے کے پارچوں کو دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ اماں نے ان پر رنگین دھاگوں سے بڑے بڑے پھول کاڑھے ہیں۔ میں ان کو بہت ملائم اور باریک کپڑے پر سفید دھاگے سے کڑھائی کرتے دیکھتا تھا۔ میں نے ایک گیروے رنگ کا کڑھا ہوا پارچہ اٹھا کر کہا، یہ کیسی کڑھائی ہے؟ پہلے تو تم… مہین کام اب ہم سے نہیں ہوتا، ہاتھ کانپنے لگا ہے، آنکھ بھی وہ نہیں رہی۔ انہوں نے گہری سانس کھینچ کر کہا، پہلے ہمارا کام ولایت جاتا تھا۔ ولایت؟ ہاں، لالا بتاتے ہیں، وہاں سے ان کے پاس ہماری کڑھائی کے پرانے نمونے آتے ہیں کہ ایسا کام کیجیے۔ مگر یہ… میں نے اڑے اڑے سے رنگ کا ایک اور پارچہ اٹھا کر کڑھے ہوئے پھولوں کو دیکھا۔
بازارو ہے، اماں نے کہا، جس چیز کا چلن ہو جائے۔ یہ کون پہنتا ہوگا؟ خوب پہنتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا؟ اب کی باہر نکلا تو خیال کر کے دیکھنا۔ انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے میرا ہاتھ ہٹایا، ایک پارچہ اٹھائی کر سوئی سنبھال لی۔ پارچے پر چھپی ہوئی وضع کو آنکھوں کے قریب کر کے کچھ دیر تک دیکھتی رہیں، پھر ان کی سوئی چھپائی پر چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ پارچے پر رنگین دھاگے سے وہی چھپائی ابھر رہی ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی سوئی چھپی ہوئی وضع پر چل رہی تھی۔ میں نے پھر ان کو دیکھا، وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں بغیر دیکھے کاٹ رہی ہو؟ دیکھ تو لیا، ایک ہی بار تو دیکھا ہے، بار بار کیا دیکھیں، انہوں نے کہا، اور پھر کہا موٹا کام ہے۔ اس کے بعد میں خاموش بیٹھا انہیں کام کرتے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی بڑی تیزی سے کڑھائی کر رہی تھی، ایک پارچہ پورا کر کے دوسرا اٹھاتی، اس پر چھپی ہوئی وضع کو آنکھوں کے قریب کر کے دیکھتی، پھر ان کی سوئی اس وضع پر چلنے لگتی۔ وہ اسی طرح کڑھائی کرتی رہی یہاں تک کہ رات زاد آ گئی۔ انہوں نے کڑھے ہوئے پارچوں کو اٹھایا اور 2-3 بار گنا اور قاعدے سے تہہ کر کے رکھ دیا، پھر بغیر کڑھے ہوئے پارچوں کو اٹھا کر گنا اور کچھ دیر تک میرے طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، نیند نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، میں نے کہا، تم بھی سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ تھوڑے ٹکڑے رہ گئے، انہوں نے کہا، پورے کر لیں پھر سوتے ہیں۔ یہ تو بہت ہے، انہیں چھوڑو، کل کر لینا۔ بہت نہیں ہے، ابھی ہوئے جاتے ہیں، انہوں نے کہا، اور پھر وہی کہا، موٹا کام ہے۔ ان کی سوئی پھر چلنے لگی۔ میں کچھ دیر پارچے پر عنابی رنگ کے دھاگے سے ابھرتے ہوئے 5 یا 6 پنکھڑیوں والے بڑے سے پھول کو دیکھتا رہا، پھر اپنے بستر پر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ رہا، شاید فوراً ہی سو گیا۔ 2-3 بار اماں کے کھانسنے کی آواز سے میری آنکھ ذرا دیر کو کھلی، جس کا مطلب میں نے یہی سمجھا کہ وہ جاگ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں اور صبح ہونے میں بھی دیر ہے۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو دیکھا اماں چوکی ہی پر سو گئی ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ بغیر کڑھے ہوئے پارچوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان پارچوں کی تعداد قریب اتنی ہی ہے جتنی میری سوتے وقت تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، سب سے اوپر والے پارچے کے عنابی پھول کی چوتھی پنکھڑی میں اماں کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کا شانہ پکڑ کر آہستہ سے ہلایا، پھر ذرا زور سے ہلایا، ان کو دھیرے سے پکارا اور پھر زور سے پکارا۔ وہ ہلکی سی آہٹ پر جاگ جایا کرتی تھیں، اس لیے میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سو رہی ہیں یا بے ہوش ہیں۔ میں زور سے ان کا شانہ ہلانے لگا تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اماں کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، انہوں نے کہا، ہم ٹھیک ہیں، گھبراؤ نہیں۔ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ نہیں، ہاں کچھ۔ پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں دوڑ کر پانی لے آیا، ان کو دینے لگا تو دیکھا ان کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا ہے۔ ہم پلائے دے رہے ہیں، میں نے کہا اور ان کو پانی پلا دیا، پھر انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور ان کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ان کی سانس پھولنا شروع ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے انہیں پھر لٹانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ دوپہر کے قریب ان کی حالت کچھ سنبھلی۔ میں تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت کو پوچھتا تھا، لیکن انہیں چپ سی لگ گئی تھی، صرف ہاں یا نہیں میں جواب دے رہی تھی۔ ایک بار میں نے پوچھا، اماں کچھ کھاؤ گی؟ تو انہوں نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ میں نے بھی سویرے سے کچھ نہیں کہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ کھا لو، میں نے اماں سے کہا۔ انہوں نے پھر سر ہلا کر انکار کیا اور دیر تک چپ رہیں، پھر اچانک زور سے بولی، حسنی کو بلاؤ۔ حسنی؟ مکان جانتے ہو؟ میں حسنی کوئی نہیں جانتا، پہلی بار اماں سے نام سن رہا تھا، اتنے میں پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں نے ان کی پیٹھ سہلانا شروع کی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور کھانسی کے جھٹکوں کے بیچ میں اٹک کر کہا، حسنی، مکان نہیں جانتے؟ پیپل والا مکان، آتش بازی اور اگربتی کے بیچ میں۔ پھر وہ گھٹنوں میں سر دے کر کھانسنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑ کر کس طرح رہ جاؤں، لیکن جب انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بولی، تم گئے نہیں؟ تو مجھے ان کے لہجے میں کچھ ایسی دہشت محسوس ہوئی کہ میں گھبرا کر گھر سے نکل آیا۔ چوک میں آتش بازی کی دکان مجھے معلوم تھی، لڑکپن سے اسے دیکھتا آ رہا تھا، لیکن مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس اگربتی کی دکان اور دونوں دکانوں کے بیچ میں کوئی گلی بھی ہے۔ خاصی چوڑی گلی تھی اور دور تک ادھر مڑتی چلی گئی تھی۔ دونوں طرف مکان بہت تھے، لیکن سب کے سب کھنڈر ہو رہے تھے۔ گلی شاید ان گرے پڑے مکانوں ہی کی وجہ سے چوڑی معلوم ہونے لگی تھی۔ درخت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا،
میں گلی کے موڑوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، آخر 2 مکانوں کے پیچھے سے پیپل کی پھونگی جھانکتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد میں ڈھیلی ڈھیلی اینٹوں والی ایک چوڑی دیوار کے سامنے کھڑا ہوا۔ درخت اسی دیوار میں سے اگا تھا اور اس کی جڑوں نے دور دور تک پھیل کر دیوار کو جکڑ رکھا تھا۔ جڑوں سے کچھ ہٹ کر مکان کا ادھ کھلا دروازہ تھا۔ میں نے دروازے کے کڑے کو 2-3 مرتبہ کھڑکایا۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آئی، آ رہے ہیں۔ آواز کچھ پہچانی ہوئی سی تھی۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مجھے اماں کا خیال آیا کہ گھر پر معلوم نہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ دروازے پر کھڑے کھڑے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں ان کے پاس پڑوس کی کسی عورت کو بٹھا کر نہیں آیا۔ مجھے ان کی پھولتی ہوئی سانس اور کھانسی کے جھٹکے اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھ یاد آئے۔ قریب تھا کہ میں گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دوں، لیکن اسی وقت میں نے دیکھا کہ ادھ کھلے دروازے کے پیچھے اندھیری اندھیری ڈیوڑی میں ایک عورت کھڑی مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے بڑھ کر دروازے کا ایک پٹ تھوڑا اور بھیڑ دیا۔ پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، کون صاحب ہیں؟ حسنی صاحبہ یہیں رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی یہی مکان ہے۔ آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، کہیے۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بلایا ہے۔ وہ کچھ دیر دروازے کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا، ان کی سانس بہت پھول رہی ہے اور کھانسی کانپ بھی رہی ہے، آپ کو جلدی بلایا ہے شاید۔ میں رک گیا، وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے پھر شبہ ہوا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں اماں کو اکیلا چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اس نے کچھ رک کر کہا، ہم ابا کو کھانا کھلا رہے تھے، آپ چلیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ اس کے مڑنے کا انتظار کیے بغیر میں تیزی سے واپس ہوا۔ اماں اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی سانس اب بھی کچھ کچھ پھول رہی تھی، لیکن کھانسی رک گئی تھی۔ آہٹ پا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ کہہ دیا، میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی آ رہی ہیں۔ پریشان ہو گئی ہوگی بیچاری اماں نے اپنے آپ سے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تمہارے ساتھ ہی نہیں چلی آئی؟ نہیں، میں نے کہا، اپنے ابا کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کیا کرے غریب، اماں بولی، اپاہج باپ ہے۔ اماں، یہ حسنی کون ہے؟ بھلی لڑکی ہے، انہوں نے بتایا، چکن کاٹتی ہے، ہم سے کام سیکھنے آتی ہے۔ تم سے؟ مجھے خواہ کچھ حیرت ہوئی، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اماں کچھ کہتے کہتے رکی۔ شاید یہی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، کہنے جا رہی تھی، پھر بولی، تم تو اس وقت الہ آباد میں تھے، اور ان کے باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پیر رہ گئے ہیں دکھیارے کے، انہوں نے کہا۔ تم تو اس کا منجن بہت لایا کرتے تھے۔ منجن؟ ہاں، وہی لاڈلے کا بادشاہی منجن۔ لاڈلے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ لکھنؤ میں ہے؟ مردے سے بدتر، دونوں ٹانگیں سوکھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور حسنی اندر داخل ہوئی۔ وہ برقعے کے نقاب الٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے اسے پہچان لیا۔ مجھ کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی پہنچ گئی۔ اماں اسے دیکھتی ہیں حشاش بشاش ہو گئی۔ آؤ بیٹی آؤ، انہوں نے کہا، ہم کو معلوم تھا تم اڑ کر پہنچو گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دالان کی طرف بڑھنے لگی اور میں زینہ چڑھ کر مکان کے چھت پر آ گیا۔ ختم ہوتی دوپہر کی دھوپ میں سستی کے ساتھ اڑتی ہوئی چیلوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں نے شاید برسوں سے سر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ اس وقت ہر طرف پھیلے ہوئے شفاف نیلے آسمان اور لاڈلے کے نام نے مجھے بچپن کے زمانے میں پہنچا دیا۔ اس زمانے میں نخاس کا اتواری بازار جن لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا، ان میں نٹوں، جادوگروں اور انوکھے جانور پکڑ کر لانے والے ایک آدمی کے علاوہ لاڈلے بھی تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چادر بچھا کر کھڑا ہوتا تھا۔ چادر پر چھوٹی چھوٹی کھلی ہوئی تھیلیوں میں 50-60 قسم کی جڑی بوٹیاں ترتیب سے رکھی ہوتیں۔ ان کے پیچھے ایک پتلے سے بکس کے بند ڈھکنے پر کئی قطاروں میں بادشاہی منجن کی چھوٹی اور بڑی شیشیاں رکھی ہوتیں، اور ان کے پیچھے لاڈلے کھڑا ہوتا۔ وہ گٹھے ہوئے بدن اور ہموار سفید دانتوں والا آدمی تھا۔ اس کے سامنے جلد ہی خریداروں کا مجمع لگ جاتا تھا۔ تب وہ بولنا شروع کرتا۔ بولنے میں اس پر عجب جوش اور جلال سا طاری رہتا، لیکن اس کی تقریر ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی۔ شروع میں کچھ دیر وہ انگریزی بولتا، یا شاید اس کی اپنی گھڑی ہوئی کوئی بولی تھی جو انگریزی نہ جاننے والوں کو انگریزی معلوم ہوتی تھی۔ پھر وہ بتاتا کہ اس نے ولایت میں پڑھا ہے اور اگر چاہے تو آج ہی ڈپٹی کلکٹر ہو جائے، لیکن اسے بادشاہی منجن بنانے میں ڈپٹی کلکٹر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ پھر چادر پر بچھی ہوئی تھیلیوں کی باری باری چھڑی سے چھو کر بڑی روانی کے ساتھ بیان کرتا کہ ان میں کون کون چیزیں ہیں اور ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں،
اور ان کو جمع کرنے میں کیسے کیسے خطروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے بادشاہی منجن کی 2 شیشیاں اٹھاتا اور انہیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کر بتاتا، یہ منجن ان سب چیزوں کا مرکب ہے اور ان کا نسخہ شاہی خزانوں میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس کی تقریر میں سنجیدگی کے ساتھ مسخرہ پن بھی اس طرح گھلا رچا ہوتا کہ سننے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ کہاں پر ہنسیں اور کہاں پر نہ ہنسیں۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن میں اس تقریر کو زیادہ توجہ سے سنتا ہی نہیں تھا۔ میں اس سے کچھ ڈرتا بھی تھا، لیکن اس وقت اس کا انتظار بھی کرتا تھا جب وہ منجن کی فروخت کرنے سے پہلے تانبے کے ایک موٹے سکے کو دانتوں سے دباتا اور انگوٹھے کی مدد سے اسے قریب قریب دوہرا کر دیتا۔ پھر وہ اس ٹیڑھے سکے کو خریداروں میں گشت کراتا۔ کچھ خریدار اسے دوبارہ سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کرتے اور پھر سکہ لاڈلے کے پاس واپس آ جاتا۔ لاڈلے پہلے کی طرح دانتوں سے دبا کر پھر سیدھا کر دیتا۔ اس کے بعد منجن کی بکری شروع ہو جاتی تھی۔ میں بھی ہر دوسرے تیسرے اتوار کو ایک چھوٹی شیشی خریدتا اور پابندی سے استعمال کرتا اور دانتوں سے سکے ٹیڑھے کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں مجھ کو اتنی دلچسپی نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ بازار بھی ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ میں نے اس پر بھی دھیان دینا چھوڑ دیا تھا کہ لاڈلے اب بھی وہاں منجن بیچتا ہے یا نہیں۔ پھر مجھ کو الہ آباد بھیج دیا گیا۔ تعلیم ختم کر کے لکھنؤ واپس آنے کے بعد میں نے 2-3 دفعہ اتواری بازار کی سیر کو گیا، لیکن اب وہاں بھیڑ بھاڑ بہت ہونے لگی تھی۔ آخر میں نے اتوار کے دن نخاس کی طرف سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اس کا بازار میری آوارہ گردیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ اپنے بچپن کے اس بازار اور اس کی دوسری دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ لاڈلے کو بھی میں کب کا بھول چکا تھا، لیکن اس وقت جب اوپر آسمان کے نیلاہٹ میں بولتی ہوئی چیلیں آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھیں اور نیچے اس کی بیٹی میری اماں سے باتیں کر رہی تھی، مجھے وہ بازار اور اس میں کھڑا ہوا لاڈلے بلکہ اس کا دانتوں سے ٹیڑھا کیا ہوا سکہ تک نظر آنے لگا تھا۔ سے پہر بھی ڈھل رہی تھی۔ ابا اماں نے نیچے سے مجھے آواز دی اور میں زینہ اتر کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی اور قریب قریب ٹھیک معلوم ہو رہی تھی۔ چوکی پر سے کڑھے ہوئے پارچے غائب تھے اور ان کی جگہ سینی میں گرم کھانا رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھا لو، اماں نے کہا، آج ہم نے اپنے بیٹے کو بھوکا مار دیا۔ وہ حسنی گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہی بیچاری پکا گئی ہے، میں نے چوکی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بھی تو آؤ یا وہیں دے دوں؟ نہیں، ہمیں وہ کھلا کر گئی ہے۔ 2-3 نوالوں کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اماں کا پکایا ہوا کھا رہا ہوں۔ آخر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اماں سے پوچھا، حسنی کو کھانا پکانا بھی تم نے سکھایا ہے؟ تم نے خوب پہچانا، میں خوش ہو کر بولی۔ ہاں، جب ہم سے کام سیکھنے آتی تھی ہم نے کہا بیٹی ہانڈی چولہا کرنا بھی سیکھ لو، اور انہوں نے پھر کہا مگر تم نے خوب پہچانا۔ اپنی اماں کا ہاتھ میں 1000 کھانوں کے بیچ میں پہچان سکتا ہوں۔ اماں دھیرے سے ہنسی، پھر انہیں کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، یہ بتاؤ حسنی سے تم نے کیا کہا تھا؟ بتا دیا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے بلایا، اور اپنا پتہ بتائے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہاں، اب تم نے کہا تو یاد آیا ہے، میں نے بولا۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، مجھے بھی واپس آنے کی جلدی تھی۔ ایسی بھی کیا بدحواسی لڑکے، تو پھر وہ کس طرح خود ہی تمہیں پہچانا اور چلی آئی؟ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اماں نے مجھ سے ایک سوال سننے کے لیے بات چھیڑی ہے، اس لیے میں نے 2 سوال کر دیے۔ مگر انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچانا؟ تمہارے کرتے سے، اماں ذرا فخر کے ساتھ بولی۔ میں نے اپنے کرتے کو دیکھا، وہ پرانا ہو چکا تھا، لیکن اماں نے اپنے ہاتھ سے اس پر بہت گنجان بیل کاڑھی تھی، جس کا ایک ٹانکا بھی اب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں نے بیل پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارے ہاتھ کی کڑھائی پہچان لی؟ لیکن انہوں نے یہ کس طرح سمجھایا کہ میں، مگر اپنا سوال پورا کرنے سے پہلے اس کا جواب میری عقل میں آ گیا۔ میری حیثیت کا آدمی ایسی کڑھائی کا کرتا صرف اس صورت میں پہن سکتا ہے کہ وہ کاٹنے والے کا بیٹا ہو۔ یہ سب کی سمجھ میں آنے والی بات تھی، حسنی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اماں نے غور سے میری طرف دیکھا، کچھ کہنے کو ہوئی، پھر رک گئی۔ میں نے کھانا ختم کر لیا تو بولی، برتن کنویں پہ رکھ دو، ہم دھوئیں گے۔ نہیں، ہم دھوئے دیتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے برتن کہاں ہیں؟ وہ دھو کر رکھ گئی ہے، اماں نے بتایا۔ اور سنو، میں کنویں کی طرف جاتے جاتے رکا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کل دوپہر کو وہ آئے گی، تم گھر پر ہی رہنا۔ کیوں؟ ارے تم سے کچھ کام ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، کچھ پڑھوانا ہے۔ حسنی دوپہر کے کچھ بعد اماں کے پاس آئی، میں اٹھ کر کنویں کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں دیر تک دالان میں کچھ باتیں کرتی رہیں، پھر اماں نے مجھے آواز دی،
وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، حسنی ان کے سرہانے کی طرف بیٹھی تھی۔ میری ہی ہم عمر یا مجھ سے کچھ چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ناک نقشہ درست تھا، صورت میں ہلکی سی شباہت باپ کی بھی تھی۔ یہ سب میں نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا۔ پھر چوکی پہ رکھے ہوئے پارچوں کو ایک طرف ہٹا کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کل کے بے کڑھے ہوئے پارچے اماں نے کسی وقت کاٹ ڈالے ہیں اور چوکی پر کچھ اور بے کڑھے ہوئے پارچے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت اماں نے کہا، یہ لو، اور بستر پر لیٹے لیٹے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے بھی چوکی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر لفافہ لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ بند ہے، میں نے اماں کو بتایا۔ اماں نے حسنی کی طرف دیکھا، حسنی نے کچھ اشارہ کیا اور اماں نے کہا، کھول لو، ان کے باپ نے دیا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ اندر کے بادامی کاغذ پر موٹے قلم سے لکھا ہوا تھا، یہ کاغذ ہے من جانب علی محمد عرف لاڈلے ولد علی حسین عرف دلارے، نواب ساکن شہر لکھنؤ محلہ چوک پیپل والا مکان کہ اب میں بوڑھا ہوا۔ صحت میری درست، لیکن میری عمر اتنی ہو گئی ہے جتنی عمر ہو جانے کے بعد آدمی کو موت قریب معلوم ہونے لگتی ہے۔ بنا بری یہ تحریر لکھ کے چھوڑتا ہوں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہفتہ واری بازار میں روزی کماتا تھا، 3 بازاروں میں بادشاہی منجن بیچتا تھا اور 2 میں درد چوٹ اور مردمی کا پہاڑی تیل، اور 1 میں جادو دکھاتا تھا، 7ویں دن چھٹی مناتا تھا۔ میری صرف ایک بیٹی مسمات حسنی ہے جس کی عمر اب کے جاڑوں میں 30 برس کی ہو جائے گی۔ وہ 15 برس کی ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں بیکار ہو گئیں، اور اب 15 برس سے چکن کاٹ کاٹ کر وہی مجھ کو کھلا رہی ہے۔ وہی میری اکلوتی اولاد ہے، اس لیے میں ازروئے قانون میرے بعد میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن یہ جو تحریر میں لکھ کر چھوڑ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ بتانا نہیں، بلکہ یہ اظہار کرنا ہے کہ وہ سامان جو لکڑی کے صندوق میں ہے، اس میں سے میری بیٹی کو کچھ نہ دیا جائے، لیکن اس میں کی ایک ایک شے اس کو اچھی طرح دکھلا دیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا کیا نہیں ملا ہے۔ فقط علی محمد عرف لاڈلے بقلم خود۔ میں نے یہ تحریر پڑھ کے حسنی کی طرف دیکھا، یہ ان کا وصیت نامہ ہے۔ وصیت نامہ؟ اس نے ذرا سہم کر پوچھا، پھر کچھ سوچ کر حیران ہو گئی۔ اپنے سامان کے بارے میں اس نے اماں کی طرف دیکھا، پوچھا اور کچھ حیران ہو گئی۔ پڑھ کر سناؤ تو ذرا، اماں نے مجھ سے کہا۔ میں نے پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ پہاڑی تیل کے ذکر پر آ کر میں ذرا رکا، پھر سوچ کر آگے پڑھنے لگا۔ تحریر ختم ہوئی تو میں نے کاغذ تہہ کر کے لفافے میں رکھا اور لفافہ اماں کو دے کر صحن میں کنویں کے پاس آ گیا۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا، یہ تحریر اس آدمی کی ہے جو نخاس میں بادشاہی منجن بیچا کرتا تھا، اور میں اس سے کچھ ڈرتا تھا۔ میرا یہ بھی جی چاہ رہا تھا لکڑی والے صندوق کے اس سامان کو دیکھوں جس میں سے حسنی کو کچھ نہیں ملنے والا تھا، اور یہ بھی کہ لاڈلے کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھوں۔ میں نے حسنی کو جاتے ہوئے دیکھا، اٹھ کر اماں کے پاس جا رہا تھا کہ پڑوس کی 2-3 عورتیں آ گئیں اور میں پھر کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ پڑوس کی عورتیں کچھ دن سے اماں کے پاس زیادہ آنے لگی تھیں۔ وہ گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھیں۔ اماں کی طبیعت اب ٹھیک معلوم ہوتی تھی، لیکن ہاتھ بہت کانپنے لگا تھا۔ پھر بھی جب پڑوسنوں کے جانے کے بعد میں ان کے پاس پہنچا تو وہ بستر پر بیٹھی کڑھائی کر رہی تھیں۔ انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کام میں لگ گئیں۔ میرا خیال تھا وہ لاڈلے کے وصیت نامے کے بارے میں باتیں کریں گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، اور میں کپڑے پر ان کی سوئی کو چلتے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، اماں تمہارا ہاتھ زیادہ کانپ رہا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کی پاس ہی چوکی پر بیٹھ گیا، دیر تک ان کے کاڑھے ہوئے پارچوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے پارچوں کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر میری طرف دیکھا۔ آج جمعرات ہے، انہوں نے مجھ کو بتایا۔ یاد ہے، میں نے کہا۔ لاؤ، شمع ماچس کہاں ہے؟ قبرستان سے واپسی پر میں ادھر ادھر گھومتا ہوا گھر پہنچا تو میں نے دیکھا اماں سو رہی ہیں اور چوکی پر میرا کھانا رکھا ہے۔ کھا کر میں بھی جلدی سو گیا۔ چیپٹر 3۔ دوسرے دن دھوپ چڑھنے سے پہلے پہلے اماں نے سب پارچے پورے کر لیے تھے۔ انہوں نے کھانا پکایا، مجھے کھلایا، پھر کہا، بیٹے کام کرو گے؟ بتاؤ۔ انہوں نے پارچوں کی گٹھری سے بنا کر مجھے دی اور کہا، ذرا یہ حسنی کو دے آؤ، وہ لالا کے یہاں پہنچا دے گی۔ میں ہی پہنچا دیتا ہوں، میں نے کہا۔ لالا کی دکان مجھے معلوم ہے۔ نہیں، اماں نے جلدی سے کہا، اسی کو دے آؤ، لالا سے نیا کام بھی لانا ہے۔
اپنا کام بھی، نیا کام بھی لا دوں گا، حساب کتاب بھی کرنا ہے انہوں نے کہا۔ پھر کہا بات مانو۔ میں نے بات مان لی۔ ایک بار پھر پیپل والے مکان کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے پھر وہی مردنی آواز آئی، آ رہے ہیں۔ لیکن باہر ایک بہت بوڑھی عورت نکلی، مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کیے بغیر کہا، یہ سامان لائے تھے۔ کیسا سامان؟ چکن، میں نے کہا، لالا کی دکان پر بھجوانا ہے۔ اچھا ٹھہریے، اس نے کہا، اندر چلے گئی۔ کچھ دیر بعد پھر نکلی اور بولی، آ جائیے، بلا رہے ہیں۔ چھوٹی سی ڈیوڑی کے بعد کچا صحن تھا۔ ایک طرف کھپریل پڑی تھی، دوسری طرف دالان تھا، تیسری طرف مہندی کی چھدری چھدری باڑ، اور اس کے پیچھے زنگ آلود ٹین کے دو چھوٹے چھوٹے سائبان جن کے آگے پرانے ٹاٹ کے پردے لٹک رہے تھے۔ عورت مجھے دالان میں لے گئی اور وہاں میں نے اتنے برسوں بعد لاڈلے کو دیکھا۔ وہ ایک بانس کے ایک پلنگ پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ کو اس میں اس کے سوا کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ پہلے اس کے بال پورے سیاہ تھے، اب ان میں خضاب کی سرخی تھی۔ میں نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا، لیکن اس پر ایک پرانا کمبل پڑا ہوا تھا۔ میاں بیٹھیے، انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا، اسے ادھر رکھ دیجیے۔ بوڑھی عورت نے گٹھری میرے ہاتھ سے لے کر دالان کے کونے میں رکھے ہوئے لکڑی کے صندوق پر ٹکا دی۔ ایک چوٹی کی طرف اشارہ کر کے بولی، آرام سے بیٹھ جاؤ بھیا۔ میں چوکی پر بیٹھ کر لاڈلے کی طرف دیکھنے لگا۔ بٹیا ہسپتال گئی ہیں، اس نے کہا۔ بتا گئی تھی آپ آئیں گے، کچھ کہلوانا تو نہیں ہے؟ اماں نے کہلایا تھا کہ لالا سے نیا کام لانا ہے۔ میں نے کہا، اور حساب کتاب؟ ہم بتا دیں گے، سب ہو جائے گا، اس نے کہا، اور بوڑھی عورت کو بتایا ان کی اماں نے ہماری بٹیا کو کام سکھایا۔ ہم جانتے نہیں، کہ عورت بولی، کتنے دن تو ہمارے ہی ساتھ وہاں گئی ہے۔ سچ کہتی ہو؟ لاڈلے بولا۔ پھر کچھ دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، جو زیادہ تر چکن کی صنعت اور کچھ میری تعلیم کے بارے میں تھی۔ وہ بہت نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑی شائستہ گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے سلیقے سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ آخر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بٹیا دیر کی گئی ہوئی، اس نے کہا۔ جی چاہے بیٹھیے، ابھی آتی ہوں گی۔ نہیں، میں نے کہا، بہت کام ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا میاں آپ کیا کام کرتے ہیں، میں اسے سلام کر کے دالان سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، بہن سے ہمارا آداب کہہ دیجیے گا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے خود کو لاڈلے کے سوال سے بچا لیا، لیکن چوک سے باہر آتے آتے مجھے خیال آنے لگا، یہ سوال اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے تھا جب وہ میری تعلیم کے بارے میں کچھ کر رہا تھا۔ کچھ دیر آگے بڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سوال کا جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ اسے حسنی نے بتا دیا ہوگا۔ حسنی کو کس نے بتایا؟ میں نے خود سے پوچھا، اور خود ہی جواب دیا، ظاہر ہے اماں نے۔ مجھے اپنے اوپر ترس اور اماں پر غصہ آنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اماں سے خوب لڑوں گا، اور میں نے یہ بھی طے کر لیا کہ لڑائی کی شروعات اس طرح کروں گا، اماں یہ کون سی بات ہے، ایک تو مجھے کچھ کرنے نہیں بھی دیتی، پھر مجھ دنیا بھر میں روتی بھی پھرتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ اماں میرے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گئی تھی۔ شاید فالج گرا تھا یا دل کا دورہ ہوگا۔ مرنے سے پہلے وہ پڑوسن کو صرف اتنا بتا سکی تھی کہ روپے کہاں رکھے۔ چیپٹر 4۔ اس کا بعد کا سب کچھ مجھے خواب کا سا معلوم ہوتا رہا۔ مجھے دھندلا دھندلا یاد ہے کہ گھر کے اندر پڑوس کی عورتیں اور باہر مرد جمع تھے۔ مجھ سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ میں کر رہا تھا۔ ماں کے بتائے ہوئے روپے میں نے نکال اور گنے بغیر مردوں میں سے کسی کو دے دیے تھے۔ میت کے ساتھ قبرستان پہنچ کر میرا ذہن تھوڑی دیر کے لیے کچھ صاف ہوا تو میں نے شکایت کی تھی کہ اماں کو ابا کی قبر کے پہلو میں جگہ نہیں ملی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ابا کی قبر کے آس پاس کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی۔ دوسرے دن اماں کا پرسہ دینے کے لیے عورتوں نے میرے یہاں آنا شروع کیا۔ یہ زیادہ تر چکن بنانے والی برقع پوش عورتیں تھیں۔ میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے چوکی پر خاموش بیٹھا رہتا اور پڑوس کی رہنے والیاں ان سے بات کرتی تھیں۔ مجھ کو ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان میں کچھ حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ اماں کی اتنی بہت سی جاننے والی ہیں اور ان کو اماں کے مرنے کی خبر اتنی جلدی ہو گئی۔ 3 دن تک میرے لیے پڑوس کے گھروں سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے دن حسنی بھی آئی، اس کے ساتھ کئی عورتیں تھیں۔ پڑوس والیوں سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ لالا کے یہاں چلے جائیے گا، اس نے کہا، انہوں نے بلوایا ہے۔ مجھ کو بلوایا ہے؟
کہہ رہے تھے ضروری کام ہے، کچھ حساب کتاب بھی کرنا ہے۔ وہ دکان پر کس وقت بیٹھتے ہیں؟ پورے وقت بیٹھتے ہیں، اس نے بتایا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، ہم اس دن آ رہے تھے لیکن… اس نے جملہ پورا کیے بغیر چہرے پر نقاب ڈال لی اور دوسری عورتوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس رات کسی گھر سے میرے لیے کھانا آیا تو میں نے واپس کر دیا۔ مجھے یاد آیا اماں کے مرنے کے دن میں نے ان کے روپے نکال کر محلے کے کسی آدمی کو دے دیے تھے اور قبرستان سے واپسی پر اس نے بچے ہوئے روپے مجھے لوٹا دیے تھے۔ اس نے خرچ کا حساب بھی بتایا تھا جو میں نے سنا نہیں۔ اب کھانا واپس کرنے کے بعد میں نے تکیے کے نیچے وہ روپے نکالے اور انہیں گننا شروع کیا۔ ایک پڑوسن میرا واپس کیا ہوا کھانا لے کر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے گودوں میں کھلایا تھا اور میں ان کو خالہ کہتا تھا۔ بلوے والی رات اماں انہیں خالہ کو قسم دے کر گئی تھی کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں۔ اس وقت وہ خالہ خود مجھ کو قسمیں دے رہی تھی کہ کھانا کھا لو۔ میں کہہ رہا تھا میں بازار میں کھا لیا کروں گا، اور وہ بازار کے کھانے کو زہر بتا رہی تھی۔ دیر تک میری ان کی بحث ہوتی رہی۔ آخر میں نے تکیے کے نیچے سے نکالے ہوئے روپے ان کے ہاتھ میں دیے۔ کسی طرح انہیں راضی کر لیا کہ آئندہ میرے کھانے کا انتظام میرے ہی پیسے سے کریں۔ وہ مجھ کو کھانا کھلا کر واپس گئیں۔ اماں کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ میں نے کچھ راحت سی محسوس کی، جس کی وجہ سے اماں کا غم بھی مجھے پوری طرح محسوس ہونے لگا۔ دوسرے دن میں لالا کے یہاں گیا۔ وہ بڑی دکان تھی۔ لالا کے 2 جوان لڑکے دکانداری دیکھ رہے تھے۔ گاہکوں اور کاریگر مردوں عورتوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ خود لالا ان سب سے ذرا ہٹ کر ایک نیچے سے تخت پر بیٹھے تھے۔ پیچھے گو تکیہ لگا ہوا تھا۔ بہت صاف ستھرے بوڑھے آدمی تھے۔ بھویں سفید ہو چلی تھیں۔ ان کے سامنے ایک صندوقچہ اور اس کے اوپر کاغذوں کا پلندہ رکھا تھا جسے وہ الٹ پلٹ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں انہوں نے سلام کیا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ لالا نے 2-3 بار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر تپاک سے بولے، آؤ بھیا آؤ، ادھر نکل آنا، ادھر نکل آؤ۔ میں ان کے قریب ہی تخت کے کونے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اماں کی خبر ان کو حسنی سے ملی۔ پھر بولے، کیا بتائیں بھیا، ہمارے تو سمجھو ہاتھ کٹ گئے۔ اس کے بعد وہ دیر تک اماں کی باتیں اور ان کے کام کی تعریفیں کرتے رہے۔ انہوں نے اماں کی بیماری اور کفن دفن کی تفصیل بھی پوچھی، پھر کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا اور بولے، ہاں میں نے تمہیں بلوایا تھا، ایک تو ان کا حساب کتاب کرنا تھا۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے کاغذوں کو ہٹا کر صندوقچہ کھولا، کچھ روپے نکال کر میرے تخت پر رکھ دیے اور کہا، یہ تو خیر ان کی آخر دنوں کی مزدوری باقی تھی، پہلے سے رکھ لو، گن لو بھیا۔ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، میں نے اٹھا کر گن لی۔ لالا نے مجھے رکے رہنے کا اشارہ کر کے رومال میں بندھی ہوئی ایک اور رقم صندوقچے میں سے نکال کر میری طرف بڑھائی۔ نہیں لالا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پیسے میرے پاس ہیں۔ تمہارے ہی پیسے ہیں بھیا، کوئی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ لالا نے کہا، وہ ہمارے پاس تمہارے نام سے جمع کراتی تھی، گھر پر تو بچتا بچاتا نہیں تھا، مزدوری ہی میں سے کچھ پیسے کٹوا لیتی تھی۔ میں نے رومال کی طرف دیکھا، پھر لالا کی طرف۔ لیکن لالا یہ زیادہ معلوم ہو رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لالا نے کہا۔ اچھا اب دھیرج سے سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے رومال کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دن غلط کرو، جب یہ تھوڑے پڑنے لگیں تو ہمارے پاس آ جانا، ہم کام دیں گے۔ لالا مجھے کام نہیں آتا، میں نے کہا، اماں نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم سکھوا دیں گے، لالا بولے، نہیں تو کچھ اور کام نکالیں گے، اب تمہیں کچھ تو کرنا ہی ہے۔ پھر دیکھ، بھروسے کا آدمی بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ پھر وہ خیالوں میں کھو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹھوں یا بیٹھا رہوں۔ اتنے میں لالا نے بولنا شروع کر دیا۔ تماشا رہتا تھا، کبھی ہم کہیں، بہن صاحب بیٹے کو کام سے لگوا دیجیے، کب تک آوارہ گردش کرے گا۔ کبھی وہ کہیں، لالا ہمارے بیٹے کو کہیں کام سے لگوا دیں، کب تک بیکار گھومے گا۔ ہم جو کام تجویز کرتے انہیں چھوٹا معلوم ہوتا۔ ہم کہتے چھوٹے ہی کام سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم خود کاندھے پر گٹھر لادے، ہاتھ میں گز لیے کتنے دن گلیاں ناپتے پھرے ہیں، آواز لگاتے لگاتے گلا پڑ گیا۔ وہ کہیں، لالا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن لڑکے کو اس کا باپ ولایت بھیج رہا تھا، اب وہ گلیوں میں پھیری لگائے گا، مرنے والا قبر میں چین سے سو پائے گا۔ دیر تک لالا ایسی ہی گفتگو دہراتے رہے۔ انہیں شاید زیادہ بولنے کی عادت ہو گئی تھی۔ آخر وہ تھک سے گئے اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے رومال اٹھا کر مجھ کو دیا اور کچھ قریب لا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر میرے کرتے کی کڑھائی پر ہاتھ پھیرا۔ اب دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ کام، انہوں نے کہا، اور ان کی گردن ادب سے جھک گئی، دیر تک جھکی رہی۔
میں جانے کے لیے مڑنے لگا تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا، اچھا بھیا جاؤ، غم غلط کرو۔ لالا کے یہاں سے آنے کے بعد ابا کے ساتھ اماں کی قبر پر بھی جمعرات کی جمعرات شمع جلانے لگا۔ باقی وقتوں میں آوارہ گردیاں کرتا تھا۔ اس وقت غم غلط کرنے کا ایک ہی طریقہ مجھے آتا تھا۔ چیپٹر 5۔ لالا کا دیا ہوا رومال یوں ہی بندھا کا بندھا میں نے پڑوس والی خالہ کے حوالے کر دیا اور تاکید کر دی کہ پیسے ختم ہونے لگیں تو یاد کر کے مجھے بتا دیں، اور چوتھے پانچویں دن میں ان سے پیسوں کی بابت پوچھتا، وہ یہی بتاتی کہ ابھی بہت ہیں۔ کھانے کا کچھ حساب بھی بتاتی، آخر میں یہ ضرور کہتی تھی، چیونٹی کے انڈے بھر تو تم کھاتے ہو، تمہارا خرچ ہی کیا ہے۔ اس پر میں ہنس پڑتا اور پھر گھومنے نکل جاتا۔ ایک جمعرات کو میں چوک سے ہو کر گھر آ رہا تھا۔ بازار بند ہونے کا دن تھا، وہاں میرے دیکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آتش بازی کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قدم رکنے لگے۔ بند دکان کے پٹرے پر پیر نیچے لٹکائے ہوئے لاڈلے اکیلا بیٹھا تھا۔ میرا خیال تھا وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس لیے آگے بڑھا جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھ کو دیکھا تو کچھ اس طرح گردن ہلائی کہ مجھے رک جانا پڑا۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ بس، اس نے جواب دیا، پھر اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا۔ پٹرے کے اوپر بیٹھا وہ بھاری بھرکم آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن کمر کے نیچے اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ اماں اس کی حالت مجھے بتا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس وقت اس کو دیکھنا ایک تکلیف دہ کام معلوم ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہوں، اس لیے خاموش کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ پٹرے کے سہارے کھڑی ہوئی اپنی موٹی سی لاٹھی کو گھور رہا تھا۔ بہن کا معلوم ہو گیا تھا، کچھ دیر بعد اس نے کہا، بہت جی چاہتا تھا ان کو قبر تک پہنچاؤں۔ نہیں، ایسی حالت میں آپ کہاں جاتے؟ ان کے ہم پر بڑے احسان تھے، اس نے کہا۔ پھر اچانک وہ سوال کر دیا، میاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب پوچھے ہو لاڈلے، میں نے دل میں ایک اور صفائی کے ساتھ جواب جھوٹ بول دیا، لالا کے یہاں کام کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں تک سوچ لیا تھا اگر وہ پوچھے گا تو اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا کام کر رہا ہوں، مگر اس نے پوچھا، گھر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گھبراتا ہوں، میں نے جواب دیا، اس لیے دن بھر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں۔ ہاں، کچھ تو جی بہل جاتا ہوگا، اس نے کہا، اور یہ نہیں پوچھا کہ اگر دن بھر گھومتے رہتا ہوں تو لالا کے ساتھ کس وقت کام کرتا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم تو ویسے ہی ہیں، لیکن بٹیا چلی گئیں، اس نے کہا اور گردن جھکا لی۔ اس کی بات فوراً میری سمجھ میں نہیں آ سکی، لیکن میرے کچھ پوچھنے سے یہاں اس نے خود ہی بتا دیا۔ یرقان ہو گیا تھا۔ میں اس کے پاس دکان کے پٹرے پر بیٹھ گیا۔ یہ کب؟ میں نے پوچھا، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، کون خبر کرتا؟ اس نے کہا اور چپ ہو گیا۔ میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پوچھوں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھوں پھر رخصت ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے اٹھتے دیکھا، کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا، پھر کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا۔ میں بھی جاتے جاتے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر ناخون سے اپنی لاٹھی کی مونچھ کو ریتتا رہا، پھر جھجکتے بولا، میاں ہماری کچھ مدد کر دیجیے گا۔ یہ تو ہونا ہی تھا لاڈلے، میں نے دل میں کہا، لیکن اس وقت میری جیب خالی تھی، اس لیے میں بھی جھجکتے بولا، ہاں بتائیے۔ ہمارا کچھ سامان ہے، اپنے یہاں رکھ لیں گے، بس ایک چھوٹا بکسہ ہے، جگہ نہیں گھیرے گا۔ یہ کہتے کہتے وہ پٹرے پر سے پھسل پڑا۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے لپکا، لیکن وہ اپنی دونوں کوہنیاں پٹرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ اس طرح کوہنیاں ٹیکے اس نے ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لی اور بہت دھیرے دھیرے جھکتا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ مہندی سے رنگا ہوا سر سوکھے ہوئے گھٹنوں سے کچھ اوپر اٹھا کر اس نے اکڑوں بیٹھے بیٹھے آگے سرکنا شروع کیا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اس کا سر اور کندھے بار بار داہنی طرف اور بائیں طرف جھکتے ہیں، جیسے کوئی شرابی نشے میں جھوم رہا ہو۔ اس کو اس طرح چلتا دیکھنا اسے پٹرے پر بیٹھے دیکھنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ کام تھا، یا شاید اسے بھی معلوم تھا، اس لیے کہ گلی کے دہانے میں داخل ہو کر وہ رکا، میری طرف گردن موڑ کر بولا، آپ بڑھیے، ہم پہنچ رہے ہیں۔ یہ مجھے غنیمت معلوم ہوا اور میں تیز قدموں سے چلتا ہوا پیپل والے مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا۔ دیر کے بعد وہ آتا دکھائی دیا۔ مجھ تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دہلیز پر بیٹھا رہا، پھر بولا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میاں۔ مکان کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک پٹ کو اپنے کندھے سے ٹھیلا، دروازہ ہلکے سے چرچرایا اور کھل گیا۔ اس نے لاٹھی ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی سوکھی ہوئی ٹانگوں کو پکڑ کر اٹھایا اور دہلیز پر رکھ دیا، جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی ٹانگیں ہوں،
اور مجھے واقعی ایسا معلوم ہوا کہ دونوں ٹانگیں لاٹھی کے ساتھ دہلیز پر پڑی، چھوڑ کر ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن اس نے لاٹھی پکڑی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے چلتا ہوا ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا، چلے آئیے میاں، زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا۔ میں نے اس گھر میں حسنی کو نہیں دیکھا تھا، پھر بھی وہاں مجھے اس کی کمی محسوس ہوئی۔ دالان میں بچھی ہوئی چوکی اسی چوکی سے ملتی ہوئی تھی جس پر بیٹھ کر اماں کام کرتی تھیں۔ لاڈلے اس چوکی پر ایک ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو بہت زحمت دے رہا ہوں میاں، اس نے کہا اور دالان کے کونے میں رکھے ہوئے لکڑی کے بڑے صندوق کی طرف سرکنا شروع کیا۔ صندوق کے پاس پہنچ کر اس نے ڈھکنے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھا۔ ڈھکنا اس کے کندھے سے کچھ اونچائی پر تھا۔ میں نے پوچھا، اسے کھلوانا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، کوشش کرتا ہوں، لیکن پورے قد سے کھڑے ہوئے بغیر اس بھاری ڈھکنے کو اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے بڑھ کر صندوق کھول دیا۔ دیکھیے، داہنے ہاتھ شیشیاں رکھی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے صندوق میں جھانکا اور بادشاہی منجن کی چھوٹی بڑی شیشیوں کو فوراً پہچان لیا۔ ہاں ہیں، میں نے کہا، نکالوں؟ آپ سلامت رہیے۔ صندوق میں اور بھی بہت سامان تھا۔ ایک طرف تام چینی کا ایک تسلا تھا جس میں سیاہی مائل لکڑی کے ترچے ہوئے بھدے بھدے سانپ، بچھو اور گرگٹ کی شکل کے جانور تھے۔ ایک طرف لمبے پھلوں والے چاقو، زنجیریں، ہانڈیاں وغیرہ تھیں۔ اس طرح کا سامان میں نے نخاس کے بازار میں جادو دکھانے والوں کے پاس دیکھا تھا۔ اس سامان کو دیکھ کر مجھے بھی یاد آ گیا کہ اس بازار میں ایک شخص طلسماتی تیل فروخت کرتا تھا، وہ بھی تام چینی کے تسلے میں اسی طرح کے سانپ، بچھو وغیرہ رکھتا تھا، جو طلسماتی تیل انہیں خطرناک کیڑے مکوڑوں میں سے نکالا گیا ہو۔ تیل فروخت کرنے والا بھی یہی دعویٰ کرتا تھا۔ میں نے بادشاہی منجن کی سب شیشیاں باہر نکال کر لاڈلے کے آگے رکھ دیں۔ ایک ادکھلی گٹھری میں جڑی بوٹیوں والی تھیلیاں بھی تھیں۔ میں نے گٹھری کو سنبھال کر باہر نکالا اور شیشوں کے پاس رکھ دیا۔ لاڈلے نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر جیتے رہیے کہہ کر گٹھری کھولی۔ وہ 3 تھیلیوں کو نکال کر ان میں جڑی بوٹیوں پر لگی ہوئی پھپھوندی کو دیکھا، مایوسی سے سر ہلایا، تھیلیاں واپس رکھ کر گٹھری مضبوطی کے ساتھ باندھ دی۔ میں نے گٹھری کو اٹھا کر صندوق میں رکھا تو مجھے کٹوری میں تانبے کے سکے بھی نظر آئے جن میں سے کچھ کو ٹیڑھا کر دیا گیا تھا۔ میں نے سکے نکال کر لاڈلے کو دیے۔ اس نے ایک ٹیڑھا اور ایک سیدھا سکہ اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہتھیلی میری طرف بڑھا کر بولا، رکھ دیجیے میاں، ان کا بھی کام نہیں ہے۔ صندوق بند کر کے میں اس کی طرف مڑا۔ اس نے شیشیوں کو تیزی کے ساتھ گنا، پھر مجھ سے بولا، آج آپ کو بہت پریشان کیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا اور پوچھا، بس یہی شیشیاں رکھوانی ہیں اور ان کا بکس؟ ان کا بکسہ وہ اوپر رکھا ہے، ہم کسی سے اتروا لیں گے، اس نے کہا اور صندوق کی پشت والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ صندوق سے کئی ہاتھ اوپر ایک مچان پر رکھے ہوئے پتلے سے بکس کو بھی میں نے بادشاہی منجن کی شیشیوں کی طرح فوراً پہچان لیا۔ میں اتارے لیتا ہوں، میں نے کہا۔ بیچ میں صندوق قائل تھا، اس لیے مجھے بکس تک دونوں ہاتھ پہنچانے میں دقت ہوئی۔ میں نے ایک ہاتھ سے بکس کو کھینچا اور دوسرا ہاتھ نیچے لگا کر اسے اتارا اور لاڈلے کے سامنے رکھ دیا۔ لاڈلے نے اس کو ہاتھ سے پونچھ کر اس کا ڈھکنا اٹھایا، اندر کپڑے کی قطرنیں سی بھری ہوئی تھیں۔ لاڈلے انہیں کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر ان کو نکال کر صندوق کے ڈھکنے پر رکھنے لگا، یہاں تک کہ بکس خالی ہو گیا۔ اب وہ بکس میں ایک ایک کر کے منجن کی شیشیاں رکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر قطرنوں کو دیکھا، ان میں سے قریب قریب ہر ایک پر چکن کی کڑھائی تھی۔ میں نے ایک قطرن اٹھا کر دیکھا، سب سے اوپر سفید دھاگے سے ایک نازک سا بوٹا بڑی صفائی کے ساتھ کاڑھا گیا تھا۔ اس کے نیچے کسی اناڑی ہاتھ نے اسی وضع کے 8-10 بوٹے کاڑھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے باری باری کئی قطرنوں کو اٹھا کر دیکھا، ان پر چکن کی مختلف کڑھائیوں کے نمونے تھے۔ ہر قطرن پر سب سے اوپر کسی منجھے ہوئے ہاتھ کا نمونہ تھا اور اس کے نیچے اس کی کچی پکنی کی نقلیں تھیں۔ میں چپ چاپ ان نمونوں کو دیکھتا رہا، پھر مجھے لاڈلے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بکس میں شیشیاں رکھ کر اس کا ڈھکنا بند کر چکا تھا، اب معلوم نہیں کتنی دیر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر قطرنوں کو ٹٹولا، پھر صندوق کے ڈھکنے کو تھپتھپا کر بولا، اب اسی میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ سے زور لگا کر اس نے صندوق کا ڈھکنا تھوڑا اوپر اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے قطرنوں کو جھک کر اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ رہنے دیجیے، میں نے کہا اور ڈھکنا تھوڑا اوپر اٹھا کر سب قطرنیں صندوق کے اس گوشے میں رکھ دیں جو شیشیوں کے ہٹ جانے سے خالی ہوا تھا۔ پھر میں لاڈلے کی طرف مڑا۔ وہ زمین پر کوہنیاں ٹیکے آگے کو پھیلی ہوئی خشک ٹانگوں کے پیچھے کچھ بیٹھا، کچھ لیٹا ہوا تھا۔
اور نیند میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اور تو کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے بکس کی طرف دیکھا اور بولا آپ کے گھر سے نخاس قریب پڑتا ہے، ہم اتوار اسے آپ کے یہاں سے اٹھا لیا کریں گے اور شام کو پھر رکھ دیں گے، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو آج شام تک ہم بکسہ آپ کے یہاں پہنچا دیں گے۔ آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ میں نے کہا میں اسے لیے جاتا ہوں۔ نہیں میاں، ہمارا بوجھا آپ کیوں ڈھوئیں گے؟ اس کا وزن ہی کتنا ہے؟ میں نے بکس اٹھاتے ہوئے کہا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، بہت برا لگ رہا ہے میاں۔ اس میں برا لگنے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اچھا اور تو کوئی کام نہیں ہے؟ آج آپ کو ہم نے کتنا ہلکان کیا۔ اس نے کہا، آگے پھیلی ہوئی ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا اور لاٹھی کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اچھا، میں نے صحن کی طرف مڑتے ہوئے کہا اتوار کو میں گھر پر ہی رہوں گا۔ ٹھہریے میاں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ میں رک گیا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو دروازے تک پہنچا دیں؟ نہیں، آپ یہیں رہیے، میں چلا جاؤں گا۔ باہر نکل کر مجھے خیال ہے میں نے اسے بیٹی کا پرسہ نہیں دیا، لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہے اس نے خود ہی مجھ کو پرسے کا موقع نہیں دیا، اس لیے میں واپس نہیں ہوا۔ گھر پر اماں کی چوکی کے نیچے اس کا بکس رکھ کر میں سیدھا لالا کی دکان پر پہنچا، لیکن لالا جمعرات کی وجہ سے دکان بند تھی۔ گھر واپس آیا، اس کے بعد صرف قبرستان جانے کے لیے باہر نکلا۔ دوسرے دن جا کر میں نے لالا کو بتایا کہ میرا غم غلط ہو گیا۔ لالا نے اسی دن سے مجھ کو رکھ لیا۔ میں نے کام کا پوچھا تو کہا بعد میں بتائیں گے۔ اتوار کو وہ نہیں آیا، اس کے بعد والے اتوار کو بھی نہیں آیا۔ میں نے دن بھر اس کا راستہ دیکھا۔ شام ہوئی تو میں اس کے مکان پر پہنچا۔ دروازے کے نیچے والی کنڈی میں قفل پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پڑوس والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا پچھلے اتوار کو صبح کے وقت وہ گھر سے نکلتے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد سے واپس نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ادھر ادھر کچھ پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش نہیں کی گئی، اس لیے زیادہ تر پڑوسیوں کو قریب قریب یقین تھا کہ وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے اور وہاں بھیک مانگ رہا ہوگا۔